السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین جو میری بات سن رہی ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی کہ آپ حج کے سفر پہ جا رہی ہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سفر جو ہے مشقت والا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنا اسٹیمنا بھی بڑھائیے گا، اپنی واک شروع کر دیں، کیونکہ وہاں پہ اکثر آپ کو واک کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ جب جمرات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ہوٹل دور ہیں تو تب بھی واک کرنی پڑے گی۔ ہر نماز کے لیے واک کر کے ہوٹل تک جانا اور آنا واپس، اور بعض دفعہ بہت گرمی ہوتی ہے ظہر کی نماز میں، عصر میں خاص طور پہ، تو اس کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کھانا کھانے کے لیے بھی کہیں اگر نکل کے جانا پڑے تو وہ بھی ایک واک ہے، تو کافی انسان کو چلنا پڑتا ہے، لہٰذا مشقت تو ہے، تو اس کے اندر گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں ہیں یا بوڑھے یا کمزور ہیں ان کو حج کا ثواب جہاد کے برابر بتایا، کہ ان کو جہاد کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، آپ کا جہاد یہی ہے۔ آپ کے لیے کوئی جنگیں لڑنا تھوڑی جہاد ہے، آپ حج کے لیے چلی جاتی ہیں نا، تو یہی آپ کا جہاد ہے۔ اب اس کے اندر بھی ہم اپنا اجر اگر گنوا دیں گے تو پھر کیا حاصل ہوا ساری مشقت کرنے کا، اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی موقع ملے کہ نہیں ملے۔ تو اس لیے اس سفر کو ایسے سمجھے کہ مجھے ایک دفعہ کا چانس، ونس ان اے لائف ٹائم چانس ملا ہے، تو میں اس کو بیسٹ کر کے دکھاؤں، بیسٹ کر کے جاؤں۔ اور میں نے کوئی شکایت نہیں کرنی، گرمی لگ رہی تو کوئی بات نہیں، پسینہ آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے ساتھ اتنے کپڑے لے کے جائیں کہ آپ کم از کم یہ جو مینا کے، عرفہ کے اور یہ سارے دن ہیں، یہ آپ کو کوئی کپڑا دھونا نہ پڑے، یعنی 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک کے کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ خاص طور پہ کہتے بھی ہیں کہ جب آپ جا رہے ہیں تو اپنا تھوڑا سامان ساتھ رکھ لیں، کیونکہ ٹینٹس میں آپ اپنے سوٹ کیسز نہیں لے کے جا سکتے، تو آپ اپنا سارا سامان چھوڑ جاتے ہیں، صرف تھوڑا سا اتنا 5-6 دنوں کا سامان آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے، عبایا صاف ستھرا، یہ سب ہونا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ کپڑے دھونے میں نہ لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ گرمی کے دن ہے تو بعض دفعہ بہت دفعہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں۔ ایسے بھی نہ عبائے لے کر جائیں کہ وہ اتنے سی تھرو ہوں کہ ان سے اندر والا کپڑا اور اس سے اندر والے انڈر گارمنٹس بھی نظر آ رہے ہوں، تو یہ بہت احتیاط کریے گا۔ گرمی کے چکر میں کبھی کبھی ہم ایسا بھی لباس پہن لیتے ہیں، ہاں باقی لون وغیرہ کے کپڑے آپ رکھ لیں، پتلے کپڑے رکھ لیں، اس طرح عبایا ایسا رکھ لیں جو سی تھرو نہ ہو۔ کالے عبایوں سے پرہیز کریں، کیونکہ جب اتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور جو لوگ اے سی میں ہمیشہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ موٹے جب کالے عبائے جو عام طور پہ ملتے ہیں وہ موٹے کپڑے کے ہوتے ہیں، اس میں اور زیادہ گرمی لگتی ہے۔ اور جو ہم نے یہ جمرات کے کام وغیرہ کرنے ہیں تو اکثر یہ گرمی میں ہی نکلنا پڑے گا، تو اس وقت پھر ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ چھتری وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی سن گلاسز رکھ سکتے ہیں، پانی کی بوتلیں وغیرہ ایسی رکھ لیں جو آپ کے بیگ کے ساتھ لگ جاتی ہوں، اور پھر پانی ہمیشہ آپ کے پاس ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تو وہ آپ جمرات کے لیے بھی ظاہر ساری آپ کی تیاری مینا کے دنوں کے لیے، عرفہ کے دن کے لیے، ان کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ باقی دنوں میں تو آپ ہوٹل میں ہوں گے تو پھر بھی وہاں پہ دکان وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے تو آپ کچھ لے ہی سکتے ہیں۔ وہاں پہ بن داود ایک اسٹور ہے جس سے سب چیزیں ہی مل جاتی ہیں، اور وہ ہر ایک ہی ہوٹل کے قریبی جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ مینا اور ان کے دنوں میں وہاں پہ کوئی دکانیں تو ہیں نہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے کچھ خرید سکیں، لہٰذا باقی ٹائم جب آپ ٹینٹ میں ہیں تب تو ٹھنڈے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر شدید گرمی ہوگی، تو اس گرمی کے اندر پھر آپ کے پاس پانی کی بوتل بھی ہو، چھتری بھی ہو، گلاسز بھی ہوں، پھر اس طرح کپڑے بھی ایسے ہوں کہ جو بہت زیادہ گرمی والے نہ ہوں، چپل بھی ایسی یا جو بند جوتے، جو بھی آپ نے، عورتیں تو ہر طرح کے جوتے پہن سکتی ہیں تو وہ آپ پہن کے جائیں۔ اب گرمی تو ہے، لیکن ایک بات آپ کو کہوں گی، خاص طور پہ جو مجھے بار بار کوسچن آ رہے ہیں وضو کے حوالے سے کہ ہمارے وضو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، تو اگر آپ ساکس پہن سکتے ہیں تو آپ ساکس پہنیں، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مسح کر لیتے ہیں اپنے پیروں پہ، کم از کم آپ کو یہ مثلاً ہے طواف میں یا اور جگہوں پہ بھی، آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، آپ عمرہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ساکس پھر اتارنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے وہ ساکس وضو کر کے پہنے ہوئے، آپ وضو کر کے پھر ساکس چڑھا لیں، تو اس کے بعد اب آپ
یعنی مسافر بھی ہیں تو آپ کم از کم اگلے دن تک یو آر گڈ. اب آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ساکس اتار کے اور پھر پانی بہائیں. تو اگر اللہ نہ کرے آپ کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو پھر آپ طواف مکمل کر کے اس کے بعد آپ وضو کے لیے جائیں گی تو آپ کہیں پہ بھی آرام سے وضو کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کے ساکس ہیں. آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس چھوٹی سی بوتل کے اندر بھی اگر پانی ہے تو اتنا پانی ہو جس سے گیلا ہو سکے سب اعضاء, تو آپ اس سے آرام سے ایک دفعہ کلی کریں. ایک دفعہ کلی کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ناک میں بھی بہائیں, لے کے جائیں, چڑھائیں, اور پھر آپ ہلکے سے پانی کے ساتھ اپنے منہ کے اوپر پھیر لیں. ہلکے سے پانی کے ساتھ آپ بازو کر لیں گے, اور مسا کے لیے تو آپ کو ایسے پانی کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے کہ کوئی بہت پانی چاہیے. تو لہٰذا پھر آپ کا تھوڑے سے پانی کے ساتھ بھی وضو ہو جائے گا. اور یہ ہر جگہ پہ ہی جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت رہتی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لہٰذا ساکس پہننے سے آپ کو فائدہ ہوگا. مینا میں تو ٹھیک ہے آپ باتھ روم جا سکتے ہیں اور اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پھر آپ کو کوئی ساکس پہننے یا اتارنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر حرم وغیرہ میں ایسی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح جہاز میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ دیکھیں آپ جہاز میں اے سی بھی وہ بہت تیز چلاتے ہیں, تو اگر آپ نے ساکس پہنے ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ کو ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی, اور آپ چھوٹے سے جو جہاز کے باتھ روم ہیں اس میں پیر کو دھونا تو بہت ہی مشکل ہے. آپ بس اوپر مسا کر لیں. اور یاد رکھیے آپ اللہ کے راستے میں ہیں. اب آپ نے کوئی نماز چھوڑنی نہیں ہے, ویسے بھی نہیں چھوڑنی, لیکن آپ حج کے سفر میں جا رہے ہیں تو یہ نہ کریں کہ جہاز میں بیٹھ کے آپ کو ڈرامے فلمیں لگا لیں یا اور کچھ سننا شروع کر دیا. آپ کا سفر حج کا شروع ہو گیا جب سے آپ گھر سے چلیں. اب آپ بار بار دیکھتے رہیں گے کہ کس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہو جائے اور میں جہاز میں نماز پڑھ لوں. سعودی ایئر لائن میں الحمدللہ یہ فائدہ ہے کہ وہاں پہ پیچھے نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی ایئر لائنز میں نہیں ہے, لیکن اگر آپ جب جہاز اسٹیبل ہو تو ہو سکتا ہے آپ آگے کی جگہ جہاں پہ دروازے کا ایگزٹ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی جگہ ہوتی ہے وہاں جا کے پڑھ لیں. اگر کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لیں. پھر ویسے تو فرض نماز میں قیام لازمی ہے, لیکن جب ایسی مجبوری ہو کہ کہیں سواری اتر ہی نہیں سکتی تو پھر آپ خاص طور پہ امریکہ وغیرہ سے جب آپ لمبے سفر پہ 14-16 گھنٹے کا جہاز کا سفر ہوتا ہے تو اس میں کئی نمازیں آتی ہیں, وہ آپ کو اندازے سے پڑھنی ہے باہر دیکھ کے کہ کون سی نماز کا اس وقت ٹائم ہے, اور وہ نماز آپ ادا کر لیجئے. تو آپ نے نمازیں اپنی بھولنی نہیں ہے, چھوڑنی نہیں ہے. اسی طرح جو مینا میں آپ ٹینٹس میں ہوں گے اس کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی لیکچر سننے ہیں یا آپ نے کچھ پڑھنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی سے اس کا سامان ساتھ لے کر جائیے گا. اگر آپ نے کوئی ہیڈ فون یوز کرنے ہیں, ظاہر ہے ہیڈ فون یوز کرنے کی ضرورت ہوگی, آپ کے ساتھ اور بھی خواتین ہوتی ہیں ٹینٹ میں, تو آپ اپنے ہیڈ فون ساتھ رکھیے. کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیں چیزیں ابھی سے کہ جو آپ وہاں پہ سن سکیں. اس طرح آپ اپنا ٹائم کیسے افیکٹیولی گزاریں گی وہ آپ ابھی سے پلان کر کے جائیں. کون سی تفسیر ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ رکھیے. اس طرح آپ پیٹرولیم جیلی وغیرہ, ویزلین وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چلنے کی وجہ سے اتنے, خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہوتے ہیں تو تھائیز ساتھ ٹکراتی ہیں تو ایک خراش سی ہو جاتی ہے, جلن ہونے لگتی ہے, تو چلنا بہت پڑتا ہے. تو اس لیے آپ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اپنی جو دوائیں ہیں, جو ضروری دوائیں سر درد کی ہے یا ایسی کچھ دوائیں, وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آ سکتی میرے یا کسی اور کے, تو وہ بھی آپ مینا کے سفر میں لے جائیں گے, کیونکہ آپ کو وہ سامان نہیں دیں گے. آپ کو اپنا چھوٹا سا ایک بیگ خود تیار کرنا ہوگا مینا کے دنوں کے لیے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو اس سفر میں. کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف نہیں دینی. تو اس کے اندر بعض دفعہ کیونکہ ہم ایک ہی ٹینٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے فون پہ اونچی اونچی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے دوسرے پریشان ہو, یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اٹھ جائے. تو یہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح آپ کے ساتھ مرد جا رہے ہیں
تو کائنڈلی ان کو بتا دیں کہ وہ کبھی بھی خواتین کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے نہ ہو جائیں کہ اگر خیمے کا وہ پردہ ذرا سا بھی کھلتا ہے تو سامنے عورتیں لیٹی ہوئی نظر آئیں. یہ بہت ہی بری بات ہے جو مردوں کی طرف سے ہوتی ہے. اگر ان کو آپ کو بلانا ہے تو وہ آپ کو ٹیکسٹ کر دیں، میسج کر دیں، کچھ کر دیں، کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، لیکن ٹینٹ کے دروازے کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں آپ کے انتظار میں. اسی طرح دھکا دینے سے پرہیز کیجیے، کسی کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں. جب آپ ایون طواف کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا حجر اسود کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو وہ کھڑے ہو کے اشارہ نہ کریں گے، پیچھے سے آنے والے لوگوں کو تکلیف ہو کے آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں اسٹیشنری ہو کے، تو آپ چلتے ہوئے اشارہ کریں. اسی طرح جب آپ طواف کے بعد نفل پڑھیں گے تو خدا کے لیے ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ لوگ آلریڈی طواف کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے وہ مشکل میں آ رہے ہیں، آپ کے آگے سے گزر رہے ہیں، تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں. اپنے آگے سترا ضرور رکھ لیجئے گا جس وقت کہ آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، تاکہ کوئی آگے سے گزرے بھی تو آپ کے نوافل میں خلل نہ پڑے. اور ایک سائیڈ میں ہو کے نوافل پڑھیں جہاں پہ نماز کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ عورتوں کی جگہ ہوتی ہے. بیچ میں نہ کھڑے ہوں، نہ مرد سننے والے، اگر کوئی مرد سن رہے ہیں تو وہ بھی نہ کھڑے ہوں، نہ عورتیں کھڑی. اسی طرح ایک اور بات رہ گئی، دیکھیں چونکہ وہاں پہ گرمی بہت ہوگی تو اس حساب سے آپ لوگ اپنی تیاری کریے گا. پانی کی بوتل میں ڈالنے کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے ساشس ملتے ہیں جس کے اندر الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں زیادہ دیر، تو وہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیجئے گا تاکہ آپ اگر ایک پانی کی بوتل تیار کر رہے ہیں تو اس میں ایک ساشا ڈالا اور اس سے آپ اچھی طرح ہائیڈریٹ ہو گئے، کیونکہ پانی بہت ضروری ہے اور ہائیڈریشن بہت ضروری ہے وہاں پہ، خاص طور پہ ایسے گرمی کے وقت کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے سب سے بہترین طور پہ حج کا یہ فریضہ انجام دلا دے اور توفیق دے کہ ہر رکن کو آسان طریقے سے سنت کے مطابق کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے کوسچنز اس سلسلے میں آئے ہیں کہ اگر پیریڈز ہو گئے ہیں اور طواف افادہ رہ گیا ہے تو پھر کیا کریں. میں نے آپ کو اس سے پہلے اس کا جواب بھی بتایا ہے، لیکن ابھی ایک اور سینیریو آیا کہ اگر ہم نے اس کے بعد مثلاً ایک ہفتے تک وہاں پہ رہنا ہے اور ابھی ہماری کوئی فلائٹ نہیں ہے تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں ناپاکی کی حالت میں طواف افادہ نہ کریں. چاہے 11-12 تاریخ گزر بھی جائے اس کے بعد بھی ویٹ کریں اپنے پیریڈز کے ختم ہونے کا، اور پھر جب وہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ طواف افادہ کر دیں، کیونکہ ابھی آپ کی فلائٹ نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کی فلائٹ ہے اور انہوں کو گھر چلے جانا ہے، تو وہ کیا کریں پھر. اس صورت میں تھا کہ پھر آپ ظاہر ہے اس ایک فتویٰ دیا گیا کہ آپ اسی حالت میں بھی کر لیں، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اگر آپ کی فلائٹ نہیں ہے تو بہتر کیا، بلکہ آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ پھر اس کو ڈیلے کر دیں. طواف افادہ ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے آپ 5 دن 7 دن جو بھی آپ کے دن ہیں آپ اتنا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے. دوسرا یہ سوال تھا جو امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم طواف افادہ اور طواف وداع دونوں کمبائن کر سکتے ہیں، کمبائن نیت کر سکتے ہیں. تو ایسا آپ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اب آپ نے اس کے بعد یہاں سے روانہ ہو جانا ہے. اگر آپ نے یہیں پہ کچھ دن تک رہنا ہے مکہ میں تو پھر نہیں آپ کر سکتے، پھر آپ جاتے وقت ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم.